جو آدمی اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے لیکن وہ عزم مصمم نہیں رکھ رہا ہوتا کہ گناہ ختم کرنے کا، گناہ سے مکمل اجتناب کا پختہ ارادہ نہیں ہوتا، بس زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے، دل سے نہیں کہہ رہا ہوتا۔ توبہ یا اللہ میری توبہ، کوشش کر کے آنسو بھی لے آتا ہے کہ چلو میں شاید اللہ کو یہ بتا سکوں کہ میرے آنسو بھی نکل آئے، لیکن دل اس کا اس گناہ سے ہٹنے کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تو دلوں کے بھید جانتا، فرمایا وَهُوَ يَسْتَهْزِئُ رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے مذاق کرتا ہے۔ تو مذاق نہ کرے، جب توبہ کرے اس وقت پختہ عزم کے ساتھ، مصمم ارادے کے ساتھ کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا دوبارہ گناہ کروں گا۔ بعد میں اگر اس سے ہو گیا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اس نے کہا چلو میں توبہ کے لفظوں کی رسم تو ادا کرتا ہوں، قائم رہ سکا ٹھیک ہے، نہ رہ سکا پھر بھی ٹھیک ہے، اس گناہ کو چھوڑنے کو، رشوت کو چھوڑنے کو، برائی کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا اس کا، لیکن وہ اوپر سے کہہ رہا ہے شبرات کا موسم ہے، سب رو رہے ہیں، سب توبہ کر رہے ہیں، چلو تم بھی ساتھ شامل ہو جاؤ، توبہ کے عنوان سے گفتگو سنیے، چلو توبہ توبہ پکار اٹھو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ یستہزئ ربہ، وہ اپنے رب سے مذاق کرتا ہے۔ سچی توبہ کی 3 شرطیں میں نے بتائیں جو علماء نے بیان فرمائی۔ ایک تو گناہ ترک کر دے، ایک عزم مصمم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور ایک جو گناہ کیا ہے اس سے اس کو شرمندگی ہو۔ کس سے شرمندگی؟ اپنے رب سے، لوگوں سے نہیں کہ پتہ چل گیا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جرم کرتے ہیں تو اچانک وہ راز فاش ہو جاتا ہے اور لوگوں میں رسوائی ہوتی ہے تو پھر وہ پکا ارادہ کرتے ہیں دوبارہ نہیں کریں گے، تو وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے رسوائی نہ ہو۔ لوگوں کے سامنے رسوائی کے ڈر کی وجہ سے نہیں، یا ایک منصب اچھا مل گیا ہے تو کہتا ہے یار اب دیکھو نا میں قاری بن گیا ہوں، مفتی بن گیا ہوں، فقیہ بن گیا ہوں، اتنا بڑا شیخ بن گیا ہوں، تو اب اگر میں گناہ کروں اور پھر وہ لیک ہو جائے اور پتہ چل جائے لوگوں کو تو کیا میرے بارے رائے رکھیں گے؟ تو وہ صرف اپنے اس منصب کے لیے توبہ کر رہا ہے، حقیقت میں وہ اللہ سے شرمندہ نہیں ہے۔ تو علماء نے کہا کہ وہ پھر توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ اللہ سے حیا آ گئی، اللہ سے شرمندگی کہ میرے مالک میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے حکم کو توڑ رہا ہوں۔ سچے دل سے یوں توبہ کی، ارادہ پختہ کیا کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور جو ہوا اس سے بالکل اجتناب کا ارادہ ہی نہیں کیا، اجتناب کر کے کھڑا ہوا اور توبہ کر لی، تو 1000 بار بھی آئے گا اس کا در رحمت کھلا پائے گا۔ لیکن اگر وہ مذاق والی توبہ کی کہ بس اوپر سے توبہ، اس کو پتہ ہے کہ میں قائم نہیں رہنا، تو وہ توبہ نہیں ہے، وہ اللہ سے یستہزئ ربہ، وہ اپنے رب سے مذاق ہے۔ توبہ کی، پھر توبہ کی، توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ بس پختہ ارادے کے ساتھ کی جائے۔ تو فرمایا کہ 100 بار توبہ شکستی باز آ، 100 مرتبہ بھی تو نے توبہ توڑ دی ہے، لیکن توبہ تو نے پکی کی تھی لیکن توڑ دی، واپس پھر بھی آ جا۔ وہ یہ نہیں کہے گا تو توڑ کے آیا ہے، اب تیرا اعتبار نہیں رہا، بے اعتبار، یا تیری توبہ قبول نہیں، تو 1000 بار بھی توبہ توڑ کے آیا ہے، مالک کی دہلیز پہ آیا، وہ کریم اتنا ہے پھر معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے میں اور آپ پکا عزم کریں اپنے دل کے ساتھ کہ ہم اللہ کے حضور سچی توبہ کر کے اپنی زندگی کو اس کے راستوں پہ لے آئیں گے، اور اپنی خواہشات کو، اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو شریعت بیضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوقیں پیدا فرمائی ہیں۔ ایک مخلوق ایسی جس کو عقل و شعور کی دولت عطا کی گئی لیکن شہوات نہیں دی گئی۔ دوسری مخلوق جس کو شہوات دی گئی لیکن چراغ عقل و شعور سے بہرہور نہیں کیا گیا۔ تیسری مخلوق ایسی ہے جس کو عقل بھی دی گئی ہے اور شہوات کی آزمائش میں بھی جکڑا گیا ہے۔ جس مخلوق کو عقل و شعور عطا کیے گئے، شہوات نہیں دی گئی، وہ فرشتے ہیں۔ جس مخلوق کو شہوات دی گئی اور عقل و شعور کی دولت سے مالا مال نہیں کیا گیا، وہ چوپائے ہیں، بہائم ہیں، حشرات الارض ہیں، پرندے ہیں۔ اور جس مخلوق کو عقل و شعور کی دولت بھی دی گئی اور شہوات کی آزمائش میں بھی ڈالا گیا، وہ حضرت انسان ہے۔ عقل و شعور کا چراغ بھی دیا گیا اور اس کو آزمائش کی بھٹی میں بھی ڈال دیا گیا۔
اس کی فطرت میں نور بھی رکھ دیا گیا اور برائی کی طرف رجحان بھی اس کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ اگر یہ نیکی کرتا ہے تو اپنے رب کا فرمان بردار بندہ بنتا ہے اور اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، اور اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ اللہ کے قہر و غضب کا سبب ہے۔ چونکہ اس کی فطرت کے اندر گناہ کرنا بھی ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس سے گناہ سرزد نہ ہو؟ تو اگر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اس کو ایک خوبصورت راستہ دیا گیا کہ اس نے جو بھی کیا ہے ہو گیا اس سے، اب اپنے دستے دعا کو اٹھائے اور اپنے مالک کے حضور حاضر ہو جائے، عرض کرے مالک نادانی اور جہالت کی وجہ سے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، یہ دیکھتا ہے کہ یہ آیا ہے میری چوکھٹ پہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ تو ساتھ ساتھ مٹتے رہتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں تو صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو فرشتہ اس گناہ کو لکھتا ہے، حتیٰ کہ 5 گناہ وہ کر لیتا ہے تو فرشتہ 5 گناہ لکھ لیتا ہے، پھر وہ نیکی کرتا ہے تو جو نیکی والا فرشتہ ہے وہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کہتا ہے آؤ سودا کر لیں۔ وہ کہتا ہے کیا سودا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب کوئی ایک نیکی کرے تو 10 نیکیاں میں نے لکھنی ہیں، میں 10 نہیں لکھتا 5 لکھتا ہوں، تو 5 گناہ مٹا دے۔ تو وہ برائیاں لکھنے والا فرشتہ 5 گناہ مٹا دیتا ہے اور یہ 5 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مومن کا معاملہ یوں ہی صاف فرماتا رہتا ہے۔ کتنی کرم نوازی ہے اپنے بندے پہ اس کی، اگر اس کے در پہ آئے اپنی جھولی پھیلائے، اس کے گناہ جتنے مرضی زیادہ ہوں، جس طرح کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، تو حضور فرمایا تیرے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہے؟ اس نے کہا ہاں زیادہ ہے۔ کہا زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے؟ کہا ہاں زیادہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس کو مجدہ رحمت دیا گیا۔ تو اس کے حضور اگر کوئی جھولی پھیلاتا ہوا آ جائے تو اس جھولی کو خالی نہیں رکھا جاتا، مالک کے در پہ آنے والا اس کی رحمتوں کا حقدار ٹھہرتا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو۔ کون سی توبہ؟ توبہ نصوحا۔ اب توبہ نصوحا کیا ہے؟ مفسرین کے اس پر 22-23 اقوال موجود ہیں، لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی مت توبۃ النصوح، حضور توبۃ النصوح کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان یندم العبد علی الذنب الذی اصاب فیعتذر الی اللہ تعالی ثم لا یعود الیہ کما لا یعود اللبن الی الدرع۔ فرمایا کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ انسان جب گناہ کر بیٹھے تو اللہ کے حضور اس کی معذرت پیش کرے، اور دوبارہ گناہ کی طرف اس کے لیے پلٹنا اتنا ہی مشکل ہو جس طرح کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس کرنا مشکل ہوتا۔ تو اگر کسی شخص کی یہ کیفیت ہو جائے تو وہ توبۃ النصوح کے مقام پہ فائز المرام ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک اعرابی آیا، اس نے استغفار طلب کرتے ہوئے کہا اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں استغفار طلب کرتا ہوں اور تجھ سے رجوع کرتا ہوں۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جھوٹوں والی توبہ نہ کرو۔ عرض کی کہ یہ جھوٹوں والی توبہ ہے؟ فرمایا ہاں، زبان سے استغفار پڑھنا لیکن استغفار دل میں نہ اترے۔ ایک حدیث شریف کے الفاظ ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ والمستغفر من الذنب وہو مقیم علیہ کالمستہزئ بربہ۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں، اور استغفار کرنے والا اور گناہ کے اوپر وہ جمع ہوا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا اور استغفار کیے جا رہا ہے، فرمایا وہ ایسا ہے جس طرح اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے۔ تو توبہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ انسان عزم مصمم کرے کہ دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جس طرح تھنوں میں دودھ کو واپس کرنا مشکل ہوتا ہے، اس طرح اس کا گناہ کی طرف لوٹنا مشکل ہو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سچوں والی توبہ کر، جھوٹوں والی توبہ نہ کر۔ اس نے عرض کی حضور آپ بتائیں سچوں والی توبہ کیا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچوں کی توبہ کی 6 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ پر ندامت اختیار کی جائے، جو سابق گناہ کیے ہیں اس پہ شرمندگی ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حقیقت التوبۃ الندم، توبہ کی حقیقت شرمندگی ہی ہے۔ جب بندہ شرمندہ ہو جائے تو یہ توبہ کا روپ ہے اور یہ توبہ کا انداز ہے۔ تو کہا پہلی چیز سابقہ گناہوں سے توبہ کر۔ دوسری بات جو فرائض رہ گئے ہیں ان کی قضا کر۔ توبہ کرنے سے پچھلی نمازیں اور جو فرائض اور روزے رہ گئے ہیں وہ معاف نہیں ہو جاتے، بلکہ توبہ تو اس بات کی ہے کہ جو وقت پہ میں نہیں پڑھ سکا اے اللہ وہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو میرے ذمے قرض ہے میں اس کو ادا کروں گا، اور نمازیں روزے اور دیگر جو تیرے حقوق ہیں میں ان کو ادا کروں گا۔ تو فرائض جو رہ گئے ہیں ان کی قضا کرے۔ تیسری شرط کسی کا قرض دینا ہو تو اس کو ادا کرے۔ چوتھی شرط کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہوا ہو تو اس سے معذرت کرے۔ پانچویں شرط جس طرح توبہ سے قبل گناہ کر کر کے اپنے نفس کو موٹا کیا اور قوی اور طاقتور بنایا، اب توبہ کا حق یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کے نفس کو ایسے ہی کمزور کاروں سے رگڑا دے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے۔ کہا اگر یہ 6 شرطیں تیری توبہ کے اندر موجود ہیں تو وہ تو سچا توبہ کرنے والا ہے، ورنہ تو زبان سے استغفار پڑھنے والا ہے، تیری توبہ سچی نہیں ہے۔ تو توبہ سچی یہی ہے کہ انسان خلوص کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ اللہ کے حضور رجوع لائے، اور جب بندہ اللہ کے حضور رجوع لے آتا ہے تو پھر اس کے گناہ جتنے مرضی ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کے اس شخص کا قصہ سنا ہوگا، کتب صحاح میں موجود ہے، بخاری و مسلم میں موجود ہے، کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، اور پھر اس کے دل میں احساس جاگا کہ میں بڑا ظلم کر بیٹھا ہوں۔ اس وقت کے ایک راہب کے پاس گیا جو عبادت گزار تھا، اس کو جا کے کہا میں 99 اشخاص کا قاتل ہوں، اب توبہ کے لیے دل میں آرزو پیدا ہوئی ہے، بتاؤ میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ تو اس نے کہا نہیں، اتنے قتل اور معافی یہ کیسے ہو سکتا ہے، چونکہ وہ خشک زاہد تھا، علم کے نور سے مالا مال نہیں تھا۔ اس نے کہا نہ معافی نہیں ہے۔ اس نے کہا جب معافی نہیں ہے تو پھر 99 کیا اور 100 کیا؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اور حدیث میں آتا ہے 100 کی تعداد پوری ہو گئی، لیکن دل میں جو امنگ پیدا ہوئی تھی، تڑپ تھی، وہ بدستور موجود تھی، وہ اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہی تھی۔ پھر کسی کے پاس گیا، مجھے بتاؤ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی راستہ بتاؤ۔ کسی نے کہا فلاں بستی میں اللہ کے کچھ بندے رہتے ہیں، تو جا ان کے پاس چلا جا اور ان کے ساتھ مل کے عبادت کر، اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جہاں اللہ والے ہوں وہاں اللہ کی رحمتیں برستی، اور اہل اللہ کے قریب جا کے توبہ کریں
تو توبہ جلد قبول ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا بازار میں تو ایک شرابی نالی میں گرا ہوا تھا، مجھے ترس آیا، میں نے شفاف پانی منگوایا اور اس کو نالی سے اٹھوا کر اس کا منہ دھویا۔ انسان ہے اور یہ گندی نالی کے اندر گرا ہوا ہے اور گندا پانی اس کے منہ سے لگ لگ کے گزر رہا ہے، مجھے ترس آیا اس پر، میں نے اس کا منہ دھو دیا، پھر میں چلا گیا۔ تہجد کے وقت جب میں مسجد میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شرابی مصلی پہ کھڑا ہے۔ میں نے کہا مالک یہ شرابی اور میں اس کو مصلی پہ دیکھ رہا ہوں؟ کہا میرے بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا دل دھو دیا۔ تو اللہ کے حضور جب بندے اس کے بندوں کی وساطت سے آتے ہیں تو پھر کرم اور دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو توبہ میں اہل اللہ کی صحبت کی بڑی اہمیت ہے۔ تو وہ بندہ جس نے 99 اشخاص کا قتل کیا تھا وہ اللہ والوں کی بستی کی سمت چل پڑا، ابھی کچھ فاصلہ طے ہوا تھا کہ موت کا وقت مقرر ہے، موت آ گئی، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے، دونوں کا تقاضا تھا کہ یہ ہمارا ہے۔ جنتیوں کی دلیل یہ تھی کہ توبہ کرنے جا رہا ہے، جہنمی کہتے تھے کہ ابھی پہنچا نہیں ہے، ابھی اس نے توبہ کی نہیں ہے، ابھی تو محض ارادہ اور عزم ہے، 100 اشخاص کا قاتل ہے، ہم ان بدبودار ٹاٹوں میں لپیٹ کر اس کی روح کو سجین میں لے جائیں گے۔ جب دونوں فرشتوں کا باہمی تکرار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بطور فیصل ان میں بھیجا اور فرمایا کہ یہ جو فیصلہ کرے اسے قبول کر لینا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ زمین کو ماپ لو، اگر آگے زیادہ ہوئی تو پھر اس کو جہنم والے لے جائیں، اور اگر پیچھے زیادہ ہے، زیادہ فاصلہ کر آیا ہے اور اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو پھر جنت والے فرشتے لے جائیں۔ اور جب فاصلے ماپے گئے تو آگے کا فاصلہ زیادہ تھا، پیچھے فاصلہ جو ہے ابھی تھوڑا طے ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا آگے سے سمٹ جا، پیچھے سے پھیل جا۔ اس طرح زمین آگے سے سمٹ گئی اور پیچھے سے پھیل گئی، اس کو جنت کے فرشتوں کے سپرد کر دیا گیا۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جب وہ گرا، موت آئی، روح قبض ہونے لگی تو گرا، تو اس کو اتنا اشتیاق تھا اللہ والوں کی بستی کے قریب پہنچ کا، اللہ والوں کے پاس جا کر توبہ کرنے کا، کہ وہ مرتے مرتے بھی اپنے آپ کو گھسیٹ کے آگے کرتا رہا، اور وہ ایک بالشت اپنے سینے سے اپنے آپ کو گھسیٹ کے اس نے آگے کیا، اور جب اس کا فاصلہ ماپا گیا تو وہی ایک بالشت تھی جو اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو اس کے حضور کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ بخش دیتا ہے۔ کہتا ہے کون ہے جو میرے علاوہ گناہوں کو بخشے گا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہا اللہ کے علاوہ کون ہے جو بخشے گا؟ کوئی ہے بھی تو نہیں نا جس کی چوکھٹ پہ جائیں۔ ایک بوڑھا حج کو جا رہا تھا، ایک نوجوان نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلو، اس نے کہا آ جاؤ، لیکن جب عرفات میں پہنچے بوڑھے نے آواز لگائی لبیک اللہم لبیک، آگے سے آواز آئی لا لبیک، تیری کوئی حاضری قبول نہیں۔ تو وہ پھر بھی آواز لگا رہا ہے لبیک اللہم لبیک۔ جوان نے کہا بابا جی سنا نہیں کیا جواب مل رہا ہے؟ کہا آج سے نہیں سن رہا، 70 سال سے سن رہا، 70 سال ہو گئے آتے، میں کہتا ہوں لبیک، جواب آتا ہے لا لبیک۔ تو کہا بابا 70 سال ہو گئے یہ آواز سنتے اور پھر بھی آتے ہو؟ کہا جوان اس در پہ نہ ہوں تو بتاؤ کس در پہ جاؤں؟ اگر نہ آؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ اور تو کوئی چوکھٹ ہے ہی نہیں، یہی تو در ہے۔ تو جب اس بوڑھے نے یہ بات کہی اللہ کی رحمت کو جوش آیا، کہا تیری پچھلی 70 حاضریاں بھی قبول اور آج کی حاضری بھی قبول۔ تو جو بندہ اس کے حضور حاضر ہوتا ہے اللہ رحمتوں سے اس کو ڈھانپ لیتا ہے۔ کہا کون ہے جو اس کے علاوہ گناہوں کو بخشے گا؟ جب بندہ اللہ کے حضور اپنی معذرت لے کر آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کو یقین ہے کہ میرے علاوہ اس کی کوئی اور مغفرت کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر، آؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں، کوئی آئے تو صحیح، کوئی ہاتھ پھیلائے تو صحیح، اس کے حضور
آواز لگائے تو صحیح، وہ تو چاہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا کہ بندہ سفر پہ جا رہا ہے اور بے آب و گیا صحرا میں، اس کے اونٹ پر ہی اس کا توشہ ہے اور اس کا پانی اونٹ پر ہی ہے۔ راستے میں ایک شجر سایہ دار ملا اور وہ بندہ اونٹ کو وہاں کھڑا کر کے باندھ کے خود سستانے کے لیے، دوپہر کاٹنے کے لیے لیٹ گیا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے؟ اونٹ موجود نہیں ہے۔ صحراؤں میں اگر اونٹ گم گیا اور تو کہیں پانی ملے گا نہیں تو سیدھی سادھی موت ہے۔ وہ دائیں بائیں ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، لیکن اونٹ نظر نہیں آتا۔ وہ دوبارہ اس کے تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے موت کے انتظار میں، کہ اسی اثناء میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ پھر آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے سامنے کھڑا ہے۔ پھر بتائیے وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، اور خوشی میں کہتا ہے اللہم انتا عبدی وانا ربک، اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ۔ کہنا تو اس کو یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن اس کو خوشی اتنی ہوئی، وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساقی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب، الٹ گیا نا، خوشی اتنی ہو گئی۔ ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے، تو ایسی حالت بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ تو اس نے اس قدر خوشی اور مسرت کے عالم کے اندر کہا اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ، وانا ربک، اور میں تیرا رب۔ یہ اس کی خوشی کا اندازہ شدت فرحت ہے جس کو حضور نے بیان فرمایا۔ فرمایا صحابہ بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوئی؟ عرض کی حضور بڑی خوشی ہوئی۔ فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کے لیے اللہ کے در پہ لوٹ آتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ کوئی بندہ پیاس میں مر رہا ہو، اچانک وہ پانی کے گھاٹ کو دیکھ لے تو پانی پر پہنچ کر گھاٹ کو دیکھ کر اسے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ توبہ کے لیے اس کے در پہ آتا ہے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے آؤ میرے در پہ، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ بندہ دھکے سے جہنم میں چھلانگے لگاتا پھرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں نہیں، آؤ ایک مرتبہ تم بخشش مانگ لو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جو گناہ سے توبہ ہے اس کے بھی کئی درجے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کا راز فاش ہو جاتا ہے تو شرمندے ہو کے توبہ کرتے ہیں۔ بجلی چوری کرتا پکڑا گیا، اب کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے، یہ اپنی شرمندگی پر ایک اظہار ہے، بس یہ توبہ نہیں ہے۔ اور حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آخرت میں گناہ کی جو سزا ہے اس سے بچنے کے لیے توبہ کرتے ہیں، یہ توبہ بھی محمود ہے۔ لیکن فرمایا جو خواص ہیں وہ اللہ سے حیا کی وجہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور تشریف فرما تھے، ایک حبشی آیا، اس نے عرض کی حضور میں بڑے گناہ کرتا رہا ہوں، کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا ہاں توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا اور پھر عرض کرنے لگا حضور جو میں گناہ کرتا رہا ہوں کیا میرا اللہ اسے دیکھتا تھا؟ فرمایا ہاں اللہ دیکھتا تھا۔ اس نے چیخ ماری اور مر گیا۔ تو حیا کی وجہ سے انسان توبہ کرے، یہ توبہ کا ایک اعلیٰ مرتبہ اور اعلیٰ مقام ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ 4 گواہیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو 4 اس کے گواہ بن جاتے ہیں۔ ایک تو زمین، جس زمین پہ وہ گناہ کرتا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل قیامت کے دن زمین خبریں بیان کرے گی، زمین ساری کہانی سامنے رکھ دے گی۔ اللہ اکبر، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، ہر شے تش تش وام ہو جائے گی۔ ایک تو زمین گواہ بن جاتی ہے، دوسرا وہ فرشتے جو لکھنے والے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو معزز فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں، ان کی بھی گواہی بن جاتی ہے۔ تیسرا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، وہ صحیفے جن کے اوپر اعمال لکھے جاتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کے گواہ بن جاتے ہیں۔ اور چوتھا اللہ اکبر، اعضائے بدنی،
الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہا اس دن منہ پر مہریں لگا دی جائیں گے، ہاتھ بولیں گے، انسان کے اعضائے بدنی بولیں گے، تو یہ چوتھے گواہ انسان کے اپنے بدن کے اعضاء۔ تو جب گناہ کیا تو 4 گواہ بن گئے، زمین، اعضائے بدنیاں، فرشتے اور وہ صحیفے جن صحائف کے اندر گناہ لکھا گیا ہے۔ لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اذا تاب العبد انسى اللہ الحفظۃ ذنوبہ وانسى ذلك جوارحہ ومعالمہ من الارض حتی یلقى اللہ وليس علیہ شاہد من اللہ بذنب، اور اگر توبہ کر لیتا ہے تو پھر اعضاء بھی بھول جاتے ہیں، فرشتے بھی بھول جاتے ہیں، نامہ اعمال بھی بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے حضور اس کے گناہ کی گواہی دینے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ بعض صوفیاء اور بزرگوں نے کہا ہے کہ توبہ کی قبولیت یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو خود بھی بھول جائے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، ان کو یاد رکھے، چونکہ یاد رکھنا اس کو توبہ کا تکرار دیتا رہے گا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ کیا ہے اور توبہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ایک گناہ کیا تھا، 70 سال ہو گئے اس کی توبہ کر رہا۔ جب جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ تعالیٰ جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے اس کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ جوانی میں توبہ کرنے والے سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کوئی نہیں، اور بڑھاپے میں گناہوں پر اصرار کرنے والے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا مبغوض کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ناراض اللہ اس بندے پہ ہوتا ہے جو بڑھاپے کے باوجود بھی گناہ نہیں چھوڑتا، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش اس بندے پہ ہوتا ہے جو جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ اور ایک روایت کے لفظ ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آؤ اس کے در پہ آؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جتنی دیر تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ 2 قطرے ایسے ہیں جو رائے گاہ نہیں جاتے اور اللہ کے بڑے محبوب ہیں۔ ایک وہ قطرہ جو خوف خدا سے آنکھوں سے ٹپکتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے گناہ گار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے کے اندر بہتا ہے، خون کا وہ قطرہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں روتی ہے، جس کو اللہ کے خوف نے رلا دیا، لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو اللہ کے خوف میں روتی نہیں۔ اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں روتی ہے، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص خوف خدا میں رویا اور اس کی آنکھ کے جو بال ہیں پلکوں کے، ان میں سے ایک بال کی جڑ بھی بھیگ گئی، قیامت کے دن اگر اس شخص کو جہنم کا حکم ہوا تو وہ بال کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا یا اللہ یا مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا کر دے، اور اللہ اس بال کو تو نہیں نکالے گا لیکن جس کا بال ہوا اس کو اللہ جنت کا مسافر بنا دے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس شخص کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے سر کے برابر پانی نکل آیا، اللہ اس کو قیامت کے دن بخش دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو اس کی یاد میں رو کر توبہ کرنا، اپنے گناہوں پر ندامت ہو اور پھر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تو اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی پسند آتا ہے۔ رونے والی آنکھ کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے پرانے دور میں، ان کی طبیعت کے اندر سخا کوٹ کوٹ کے بھری تھی، اور آدھا فقر خدمت خلق اور سخاوت ہے۔ جس کی طبیعت کے اندر سخا نہیں ہے، جس کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ وسعت نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہو سکتا، تو وہ جو بھی مہمان آتے ان کو لٹاتے، ان کو کھانا کھلاتے، حتیٰ کہ قرض اٹھا کر ان کو کھلا دیتے۔ جب ان کا وقت آخر آ گیا تو بڑے لوگوں کا قرض دینا تھا، انہوں نے سمجھا بابا جی تو جا رہے ہیں، بعد میں قرض کون دے گا، تقاضا کرنے کے لیے آ بیٹھے۔ بابا جی کا آخری وقت ہے، وہ قرض مانگ رہے ہیں۔
بابا جی کو یہ فکر ہے کہ یہ میرے مہمان آئے ہیں اور میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ نہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھالی کے اندر کوئی چیز رکھ کے بیچ رہا تھا،